IMF کی شرائط پوری کرتے کرتے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں گھسیٹنے کی جو صورتحال ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ابھی ہم نے تھوڑی ہی دیر پہلے دیکھا کہ جو نئی مانیٹری پالیسی جاری کی گئی اس میں شرح سود کو بڑھایا گیا اور 17 سے 20% تک کر دیا گیا ہے۔ یہ شرح سود بھی IMF کی شرط پر بڑھائی گئی ہے، یعنی کہ IMF کی ایک اور شرط ہے جس کو پورا کیا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 1996 میں بھی شرح سود 20% ہی تھی، لیکن جب شرح سود بڑھائی جاتی ہے تو اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ عوام پر کس طریقے سے پڑتا ہے، براہ راست یا پھر انڈائریکٹلی، جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس کا اثر آخر میں عوام پر پڑتا ہے، مہنگائی کی صورت میں پڑتا ہے۔ اور یہ IMF کی شرط پر بڑھائی گئی ہے، کیا یہ شرط مزید بھی ہم اور شرائط بھی ہیں جس میں ہم پورا کریں گے، اور کیا شرح سود یہاں پر رک جائے گی؟ اسی پر بات کریں، اسی سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ مجھے جوائن کریں ماہر معاشیات ہیں فاروق سلیم صاحب۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک ایسا وقت جب ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا ہے لیکن ہم IMF کی تمام شرائط پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک اور شرط ہم نے پوری کر دی ہے، اور اب شرح سود ہے 20%۔ سر کتنا اثر پڑتا ہے اور کس طریقے سے اثر پڑتا ہے اس پر عوام کا؟ دیکھیے، اگر آپ کا فوکس صرف شرح سود پہ ہے اس وقت تو اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ پینڈیمک جو کرونا وائرس کے فوراً بعد جو مہنگائی کی ایک لہر آئی تھی، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، اس سے بھگتنے کے لیے، مہنگائی کی شرح کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا بھر کے جو سینٹرل بینکس ہیں انہوں نے بہت ہی تیزی سے اپنی شرح سود کو بڑھایا ہے۔ اکنامکس میں یہ جانا جاتا ہے کہ اگر شرح سود کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا ایک یہ ٹول سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی نظر آیا کہ مہنگائی ہماری جو پاکستان کے اندر شرح جو افراط زر کی شرح تھی وہ تو باقی دنیا سے بھی بہت تیزی سے بڑھی، اور ہمارے ہاں بھی ہم نے دیکھا کہ سینٹرل بینک نے دھیرے دھیرے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا شروع کیا۔ اس وقت یہ جانا جا رہا تھا کہ سینٹرل بینک جو ہے وہ تقریباً 2% یا 200 بیسس پوائنٹ اضافہ کرے گا شرح سود میں، کیونکہ مہنگائی کی شرح جو ہے خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی 40% تک چلی گئی۔ مارکیٹ کے ایکسپیکٹیشن کے کچھ خلاف یہ ایک پیغام آیا ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے، 2 کی جگہ 3% بڑھایا گیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ جتنی تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اتنی تیزی سے اسٹیٹ بینک نے اپنا انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے، اور کوشش اسٹیٹ بینک کی یہ ہے کہ مہنگائی کو کسی طرح کنٹرول اور قابو میں کیا جائے۔ تو اس سے مہنگائی قابو میں کیسے آتی ہے؟ دیکھیے، انٹرسٹ ریٹ جب کسی بھی معیشت کے اندر بڑھتا ہے تو جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ سائیڈ آف تھنگس، وہ نیچے آ جاتی ہے۔ اچھا، آپ کی میری طرف سے ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کو نیگیٹو کرتی ہے، اور جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور سپلائی اگر ہم اسیوم کریں کہ وہی رہتی ہے تو پھر مہنگائی کی شرح جو ہے اس کو وہ کنٹرول میں آنے لگتی ہے۔ اس کا جو مغربی ممالک میں ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مغربی ممالک میں لوگ جو ہیں وہ اپنی کاروں کی پرچیز بھی بینکوں سے کرتے ہیں، ان کاروں کے اوپر بھی مارگیج ہے، وہ گھر میں ٹی وی خریدنے یا صوفہ خریدنے کے لیے بھی بینک کا لون استعمال کرتے ہیں، اور جب لون کے اوپر شرح سود بڑھا دی جاتی ہے تو ان کی طرف سے ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ اس کا وہ امپیکٹ جو مغربی ممالک میں آتا ہے وہ شاید پاکستان میں نہ آئے، لیکن یہاں پہ ہمارا سینٹرل بینک کوشش یہی کر رہا ہے کہ ڈیمانڈ سائڈ کو کم کیا جائے، اور ڈیمانڈ پریشر جو ہے جس کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح آسمان سے باتیں کر رہی ہے اس کو کسی طرح قابو میں لایا جائے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھی آج، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ڈالر میں 18 روپے کا اضافہ ہوا، اور وہی وجہ کہ کیونکہ ابھی تک معاہدہ نہیں ہوا، تاخیر ہو رہی ہے IMF سے معاہدے میں، اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اب اس چیز کو دیکھتے ہوئے کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک طرف تو مہنگائی کنٹرول کرنے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرا ڈالر میں جو اضافہ ہو رہا ہے، روپے قدر کھو رہا ہے، تو یہ مہنگائی کی نئی لہر کو لے کر نہیں آئے گا؟ جی بالکل درست ہے، اگر روپیہ گرتا ہے تو جتنی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں جو ڈالرز میں امپورٹ ہوتی ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ بھی بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر جو چیزیں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ امپیکٹ نہیں آتا روپے گرنے کا
जितनी तेजी से लेकिन सर ये हमारी import- मईशत तो इंपोर्ट पे खड़ी है, हम पेट्रोल भी जो है वो तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गैस भी करते हैं, हम तो चावल भी करते हैं, हम तो दालें भी करते हैं, तो ये वो चीजें हैं ना जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। जी मेरी अर्ज सुन लीजिए। जी सर। मेरी अर्ज ये है कि आटा जो है वो तकरीबन 115 किलोग्राम हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा और मर्द इस्तेमाल करता है, और वो लगभग 95% पाकिस्तान के अंदर पैदा करते हैं। इस साल कोई 25 मिलियन टन का जो है वो हमारा टारगेट है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 3 से 4 लाख टन हमें इंपोर्ट करना। इंपोर्टेड आटे के लिए हमें डॉलर चाहिए, और डॉलर बढ़ रहा है रुपए के सामने तो उसकी कीमत में इजाफा आएगा, लेकिन 95% ऑफ द आटा जो है वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है। इसी तरह अगर चीनी की बात करते हैं तो लगभग हर पाकिस्तानी 25 किलोग्राम चीनी सालाना इस्तेमाल कर रहा है, और गन्ने 100% फसल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनती है, वो हम इंपोर्ट नहीं करते, बल्कि इस साल चीनी का सरप्लस है और चीनी पाकिस्तान के अंदर से एक्सपोर्ट की जाएगी। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान जो है वो सरप्लस है, अंडे पाकिस्तान जो है वो सरप्लस है। तो ये चीजें जो खाने की हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, दूध है, और इसकी कीमत में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो इंपोर्टेड चीजों के ऊपर आता है। अच्छा चलें, अभी हम इस चीज़ को इस तरह से कर लेते हैं कि क्योंकि आईएमएफ से मुआहिदा ताख़ीर का शिकार हो रहा है, इसलिए सिचुएशन हो रही है। अगर आईएमएफ से मुआहिदा हो जाएगा, आईएमएफ किस्त भी जारी कर देगा, तो क्या हम इस मुआशी बहरान से निकल जाएंगे फारूक साहब? देखिए, आईएमएफ के चार्टर में ये नहीं लिखा कि किसी मुल्क के माशी बुरहान को आईएमएफ ने निकालना है। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएं तो किसी माशी बुरहान से निकालेंगे। माशी बुरहान से निकालना हमारी अपनी सियासी क़यादत की जिम्मेदारी। माशी बुरहान से निकलने के लिए हमारी अपनी माशी क़यादत को और सियासी क़यादत को ऐसी माशी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जो हमें माशी बुरहान से निकाल सकें। अगर बिजली के शोबे में 500 से 600 अरब का नुकसान हो रहा है, चाहे आईएमएफ इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो या ना करती हो, ये हमारे अपने मुफाद में है कि उस खसारे को दूर करना है। अगर गैस के शोबे में हम 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा इकट्ठा कर बैठे हैं, तो ये हमारे अपने मुफाद में है कि उसको खत्म करना है, चाहे आईएमएफ हमें ये कहे या ना कहे। तो बात याद रखिए कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें जबरदस्ती आईएमएफ के पास नहीं लेके जाता। ये नतीजा है हमारी अपनी गलत पॉलिसीज का। में रखिए कि आईएमएफ की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाला जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है, अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।